ہوئے بالآخر اللہ نے کتنا کرم فرمایا کہ جس دارالعلوم دیوبند سے ہماری نسبت رکھتے ہیں ان کا قلم چلا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. دارالفتاؤں میں جو ہمارے فتوے دیے جاتے ہیں وہ چھوٹے مفتی جواب دیتے ہیں اور بڑے اس میں الجواب الصحیح لکھتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. اور یہ وہ فتویٰ ہے جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی حبیب الرحمان صاحب نے اول سے لے کے آخر تک اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اور بقیہ پھر مفتی نے اس پر تصدیق فرمائی. کسی نے چھوٹے لکھا ہو تو بڑے نے الجواب وہ صحیح لکھ دیا ہو، ایسا بھی نہیں ہے. یا اس نے کمپوز کرا کے دستخط کر دی ہوں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس نے پوری دنیا میں کتنی بڑی جنگ کو فتح کیا ہے وہ میں جانتا ہوں جو ساتھی میرے رابطے کے اندر. اور آپ کو اتنا تعجب ہوگا. میرا ایک سفر ہے، کافی لمبا ہے. دعا کریں اللہ اس کو قبول فرمائے، اللہ سباب فرمائے، پیدا فرمائے، اللہ رکاوٹوں سے محفوظ رکھے. میرے سامنے بعض ایسی رکاوٹیں ہیں اگر میں بتاؤں نا تو آپ برداشت نہیں کر سکتے. یقین فرمائیں، برداشت آپ کے بس میں نہیں. اتنی شدید رکاوٹیں ہیں جن کے اندر سے میں گزر رہا ہوں. لیکن آپ نے کبھی میرے چہرے پر دکھ نہیں دیکھا، غم نہیں دیکھا. جو مجھے باہر کرسی پر بیٹھتے دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہے کہ تو بڑے مزے کے اندر ہے، تو ٹینشن ہی کوئی نہیں. بھائی عبداللہ کل اپنا دکھ لے کر آئے تھے، جب میں نے اپنا دکھ سنایا تو یہ شرمندہ ہو گئے. یہ اپنا دکھ سنایا جب میں نے سنایا تو ان کو شرم آئی کہ میں نے دکھ اپنا سنایا کیوں. اس طرح بہت سے لوگ آتے ہیں کہ مولانا صاحب مسئلہ ہے، جب ایک مسئلہ میں بتاتا ہوں وہی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. وہ حیران ہوتے ہیں کہ اتنے بڑے. میں نے کہا مجھے تو پرواہ ہی نہیں ہے. الحمدللہ در دنیا کسے بے غم نہ باشد، گر باشد بنی آدم نہ باشد. دنیا میں انسان ہو اور غم نہ ہے ایسا نہیں ہوتا. انسان ہو اور غم نہ ہے وہ آدم کا بیٹا ہی نہیں. لیکن ان غموں کو سنبھالنا یہ بہت ضروری ہے. ہم سمندر کی طرح ظرف بھی یوں رکھتے ہیں، ہم سمندر کی طرح ظرف بھی یوں رکھتے ہیں، دل میں ہو طوفان چہرے پہ سکون رکھتے ہیں. آدمی کا دل تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے نا. ہم سمندر کی طرح ظرف بھی یوں رکھتے ہیں، دل میں ہو طوفان چہرے پہ سکون رکھتے ہیں. جب میں گھر جاتا ہوں، مطلب میری بیٹیاں ہیں، نواسیاں ہیں، بچے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں اس کو غم ہی کوئی نہیں ہے. میں چھوٹی نواسی ہے، چھوٹی تو میں ان کے ساتھ کھیلتا ہوں، میرے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہیں. کوئی باہر سے آئے تو کہ مولانا صاحب بچوں کی طرح کھیل رہے ہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں دنیا میں کوئی دکھ بھی ہوتا ہے. گھر جاتا ہوں، گھر والی ہیں، ان کو محسوس نہیں ہوتے غم ہے. میں گھر کی باتیں گھر کرتا ہوں، بچوں کی باتیں بچوں سے کرتا ہوں، طلباء کی باتیں طلباء سے کرتا ہوں، اساتذہ کی باتیں اساتذہ سے کرتا ہوں، سیاسی باتیں سیاستدانوں سے کرتا ہوں. جس کے جو متعلقہ ہے میں اسی پہ لگا رہتا ہوں. اور اس میں ہر بندے کو یہی احساس ہوتا ہے کہ بس مولانا صاحب کا ہم سے تعلق ہے، اس کا دنیا میں تو اور کام ہی کوئی نہیں ہے. یہ باتیں میں تھوڑی اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنا تھوڑا سا دل بڑا رکھیں. جب کام کرنا ہے تو بہت بڑا. آپ یقین پر میں بھی میرا ایک سفر ہے بہت لمبا، تو وہاں میرے شاگرد ہے پاکستان سے باہر، انہوں نے ایک واٹس ایپ بھیجا. میں نام بتاؤں آپ کو سن کر شرم آئے گی. اتنے بڑے بڑے نام، تبلیغی جماعت، بزرگ، جبے کبے، خلافتیں، اور باہر فون کر کے کہہ رہے ہیں اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو. میں نے کہا انہیں کو تمہیں فون نہ کریں، مجھے فون کر کے سمجھائیں بھائی تو ٹھیک ہو جا. مجھے کہنا تو ٹھیک ہو جا، مجھے ٹھیک نہیں کرتے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نام تو سن کر آپ کو شرم ہے یار، ایسے لوگ بھی ایسے کام کرتے ہیں. لیکن میں جملہ نہیں بولتا. میں نے کہا جی میں انشاءاللہ آؤں گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. میں جب آؤں گا تو آپ میرے سوال مجھ سے کریں. میرے سوال آپ دائیں بھائی کیوں پوچھتے ہیں؟ یعنی بات میرے متعلق ہے، پوچھتے آپ کسی بزرگ سے. معاملہ میرے متعلق ہے، پوچھتے آپ پیر صاحب سے. بھائی مجھ سے پوچھو، تیرے بارے میں سنیں. تو جو تمہیں، آپ ایک بات ذرا سوچو. بعض، میں نام نہیں لے رہا، بھائی اس سے بچو، اس سے میں نے کہا یہ جو کہہ رہے ہیں اس سے بچو، یہ مجھے بلا کر سمجھائیں تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں. میں نے بھی تو جنت میں جانا ہے، میری بھی تو آپ فکر کریں. مجھے نہیں سمجھاتے، امت کو سمجھا رہے ہیں بھی بچ جب. میں نے کہا بالکل وہی مارکا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تو حضور کو نہیں سمجھا رہے، لوگ کہہ رہے ہیں بھی تم میں سے بچو. جو مل جاتا اس کو احساس ہوتا بھی کتنی بات غلط کی جا رہی. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، علماء ہیں، ہمیں شریعت کا خیال کرنا چاہیے بس. ابھی آپ دیکھیں، آپ درجہ کتب والوں کو زیادہ وقت ہو گیا ہے، درجہ تخصص والے اس سال آئے ہیں. آپ نے ان حالات میں بھی کسی کے خلاف بولتے ہمیں دیکھے؟ ایمان سے بولو، ان حالات میں کسی خلاف دیکھے نہیں بولتے. ہم خاموش ہیں.
ان حالات میں ہر بندہ بولتا ہے، کوئی برداشت نہیں کرتا۔ میں نے کہا ہمارا ایک فیصلہ ہے، ہم نے جب بھی بولنا ہے اہل باطل کے خلاف بولنا، بس قیامت کے دن اہل حق کی مخالفت کا جرم ہم اپنے نامہ اعمال میں نہیں رکھنا چاہتے۔ اور اللہ پاک کا بہت شکر ہے، میں نے آپ سے کئی بار کہا نا، اب میرے اندر کتنے گناہ ہیں اللہ سارے معاف فرمائے، لیکن حسد، بغض، کینہ، کسی کو آگے بڑھتے دے کر پریشان ہونا، اللہ نے اس معاملے میں ہمارے دل کو بالکل صاف رکھے، کوئی ہمیں سے ٹینشن نہیں ہوتی، بولا آگے بڑھ گیا، اللہ پاک اور عزت عطا فرمائے، اللہ اور علماء سے کام لے، ہمیں کیا پریشانی ہے۔ تو یہ میں نے 2-4 باتیں اس لیے عرض کی ہیں کہ آپ بات سمجھیں۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله إلا